وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 سے بیان ہے۔ اور عورتیں شہر میں یہ باتیں کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے، اس کی محبت اس کے دل پر چھا چکی ہے، بے شک ہم اس کو صریح بے راہ روی میں دیکھ رہی ہیں۔ پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آپ لوگ پڑھتے چلے آ رہی ہیں۔ اب اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ مقام شروع ہوتا ہے جہاں آپ پیچھے سے پڑھ رہی ہیں کہ بی بی زلیخا جو ہیں، زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی، وہ ان کے پیچھے جس طریقے سے جس گناہ کی دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اب اس کی محبت کا جو چرچہ ہے، ظاہر ہے وہ ان کی محبت میں گم تھی، اسی لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر سے مانگ بھی لیا تھا کہ اس کو ذرا مجھے دے دو۔ اس نے سمجھا ہوگا کام کاج کے لیے مانگ رہی ہے۔ تو بڑے بڑے جو امیر کبیر لوگ تھے، وہ ان کی جو بیگمات ہیں جب کبھی بھی کسی جگہ پر اکٹھی ہوتی تو ان کا موضوع زلیخا کی داستان محبت ہی ہوتا۔ وہ یہ آپس میں باتیں کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھو زلیخا جو ہے اپنے ہی خریدے ہوئے غلام سے عشق یا محبت جو ہے وہ رچا کر بیٹھ گئی ہے، یا اپنے ہی خریدے ہوئے غلام پر جو ہے وہ نظر رکھے ہوئی ہے۔ تو اس کی تو محبت نے اس کو بالکل، زلیخا کی محبت نے اس کو دیوانہ کر دی ہے، یوسف کی محبت نے۔ تو اس عورت کو اپنے مقام کا بھی پاس نہیں رہا، یہ کیا کر رہی ہے؟ تو مصر کے ایک رئیس اعظم کی بیوی ہونے کے باوجود اپنے ہی غلام کے اوپر یہ اس کی محبت میں یا اس کے عشق میں جس طرح یہ جو کر رہی ہے، یہ بہت بڑی یہ ایک نادانی ہے۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی محبت نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے جن سے، اور یوسف کی محبت اس کی جن سی ہے وہ گہرائیوں، دل کی گہرائیوں تک جن سی ہے وہ پہنچ گئی ہے۔ تو آگے فرمایا آیت نمبر 31 کے اندر فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ اب آگے فرمایا جب اس عورت نے ان عورتوں کی نکتہ چینی سنی، ظاہر ہے جب عزیز مصر کی بیوی نے ان رؤسا اور امیر کبیر لوگوں کی بیویوں کی یہ باتیں سنی جن کی محفل میں وہ بیٹھتی تھی، تو اس نے ان کو بلوایا اور اس نے ان کے لیے تکیے سجا کر ایک محفل کا باقاعدہ انتظام کیا، محفل منعقد کی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ تو ان عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو بہت عظیم جانا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہا سبحان اللہ، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ تو اب عزیز مصر کی جو بیوی ہے اس نے ان عورتوں کو اپنا رازدار بنایا تھا۔
ظاہر ہے وہ امیر کبیر عورتوں میں بیٹھتی تھی، اس نے اس کو بتا دیا کہ بھئی یہ ہے تو ہمارا غلام اور ہم نے اس کو خریدا ہے، مگر میں اس کی محبت کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو چکی ہوں جن سے، اور یہ بتا دیا تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتی ہے۔ لیکن جب ان عورتوں نے اس کا راز فاش کر دیا تو یہ اصل میں ان کی ایک بد عہدی اور مکر تھا جن سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی نکتہ چینی کو مکر سے تعبیر فرمایا، مکر سے، تو بد عہدی اور مکر تھا۔ تو اب یہ عورتیں جو ہیں اب بظاہر تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے اوپر نکتہ چینی کر رہی تھیں کہ وہ اپنے ہی غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے، اتنے بڑے ایک رئیس کی بیوی جون سی ہے۔ اب وہ بادشاہ، بعض روایتوں میں آیا کہ وہ بادشاہ تھا، بعض میں ہے کہ وہ بادشاہ کے خزانوں کا نگران تھا، تو لیکن حقیقت میں وہ یہ چاہتی تھی، وہ جو عورتیں ہیں وہ یہ چاہتی تھیں کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے اپنا عذر ظاہر کرنے کے لیے انہیں ان عورتوں کو یوسف کا حسین و جمیل چہرہ دکھائے، یعنی اب یہ بھی ان عورتوں کی ایک بد عہدی یا ان کی اس کیفیت کو مکر سے تعبیر کیا گیا جن سے، کہ جب وہ عزیز مصر کی بیوی کے اوپر نکتہ چینی کریں گی کہ تم ایک غلام کے عشق میں تم مبتلا ہو گئی ہو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر عزیز مصر کی بیوی ہمیں جس کے عشق میں وہ مبتلا ہے ہمیں وہ بندہ دکھا دے، ہم بھی تو دیکھیں گے بھی وہ کتنا حسین و جمیل ہے کہ اتنے بڑے شخص کی بیوی جون سی ہے وہ اس کے ایک اپنے ہی غلام کے عشق میں جون سا وہ مبتلا ہوگی۔ تو یہ بھی ان کا ایک جون سا اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی نکتہ چینی کو مکر سے جون سا ہے نا وہ تعبیر فرمایا۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی دعوت کی، اب اس نے کہا کہ یعنی جب انہوں نے نکتہ چینی شروع کی اس کے اوپر تو اس نے ان عورتوں کی دعوت کی اور ان میں سے ہر عورت کو مخصوص جگہوں کے ایک مخصوص جگہ کے پر بٹھا دیا، اور پھر پھل یا گوشت کاٹنے کے لیے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی۔ جتنی عورتوں کو بٹھایا اب ان کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری دے دی، اس سے پھل کاٹنا ہے یا گوشت کاٹنا ہے۔ تو پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب ان کے سامنے آ جاؤ، یعنی ظاہر ہے جب انہوں نے نکتہ چینی کی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہیں بھی پتہ چلے کہ جس شخص کی محبت میں گرفتار ہوں اس کا حسن و جمال کو تم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، اس لیے تم ایسی باتیں کر رہی ہو کہ ایک غلام کی محبت میں یہ مبتلا ہو گئی ہے۔ اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ اس کی شان کیا ہے یا اس کا حسن کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، تو حسن کے اندر، تو اب جب وہ بیٹھ گئی ان کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری دے دی، تو اب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان عورتوں کے سامنے آئیں، اور ان عورتوں کے سامنے سے گزریں۔ تو جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اچانک دیکھا تو انہوں نے کچھ اور ہی جانا، یعنی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے اندر، ان کے حسن و جمال کے اندر اس قدر گم ہو گئیں کہ انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اور ان کو بالکل پتہ ہی نہ چلا کہ انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ کو نصف حسن عطا کیا گیا تھا، اللہ نے جو حسن عطا کیا، یعنی حسن کے دو حصے کیے گئے، ایک حصہ حضرت یوسف اور ان کی والدہ کو دیا گیا اور باقی ایک حصہ تمام لوگوں کو دیا گیا، یعنی مخلوق کے اندر حسن کے جب دو حصے کیے گئے تو ایک حصہ تمام مخلوق میں تقسیم کیا گیا، اور ایک حصہ جو ان سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ کو دیا گیا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، امام طبرانی اور کچھ احادیث کی کتابوں میں آیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضرت یوسف کا جو چہرہ ہے
یہ بجلی کی طرح چمکتا تھا، بجلی کی طرح چمکتا تھا۔ اور جب کوئی عورت ان کے پاس کسی کام سے آتی تو حضرت یوسف اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیتے تھے، اس خوف سے کہ وہ عورت کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو چہرہ ہے یہ بجلی کی طرح، جیسے بجلی چمکتی ہے ایسے ان کے چہرے میں سے نور کی لاٹیں یا نور کی شعائیں یا نور نکلتا تھا، یعنی بجلی کی طرح چمکتا تھا جیسے بجلی چمکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور جب کوئی عورت ان کے پاس آتی تو وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا کرتے تھے کہ کہیں یہ عورت کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے جو ان سے۔ تو اسی طرح حضرت امام ابو الشاخ نے اسحاق بن عبداللہ سے روایت کیا کہ حضرت یوسف جب مصر کی گلیوں میں جاتے تھے تو ان کا چہرہ دیواروں پر اس طرح چمکتا تھا جس طرح سورج کی روشنی دیواروں پر پڑتی ہے، ایسے ان کے چہرے کی روشنی دیواروں کے اوپر پڑتی تھی۔ ان کا چہرہ دیواروں پر اس طرح چمکتا تھا جس طرح سورج دیواروں پر چمکتا ہے۔ اور ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس لیے عظیم جانا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر، جو آپ پیچھے قرآن میں پڑھ لیں کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر انوار نبوت اور آثار رسالت، انوار نبوت، انوار رسالت دیکھے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو جو چیزیں ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام اس کے اندر نظر آ رہی ہیں یہ تو فرشتوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف، اب حضرت یوسف علیہ السلام نہ تو عورتوں کی طرف توجہ کرتے تھے اور نہ کھانے کی طرف توجہ کرتے تھے، اور چہرہ ان کا ایسے تھا جیسے بجلی چمکتی ہے اور جیسے سورج دیواروں پر اپنی روشنی ڈالتا ہے ایسے ان کی روشنی دیواروں کے اوپر پڑتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی یہ مثال تھی، اور جیسے کہ میں نے وہ آپ کو روایت سنائی کہ حسن کے دو حصے کیے گئے، ایک حصہ حسن کا پورے باقی مخلوق لوگوں کے اندر تقسیم کیا گیا، اور باقی جو ان سے آدھا حصہ جو ان سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ میں تقسیم کیا گیا، والدہ کو دیا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کھانے پینے کی چیزوں کی طرف، عورتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ تو اب ان عورتوں نے جب اس حالت میں دیکھا، جب انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تو ان کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا رعب طاری ہو گیا، اور اس لیے انہوں نے بے ساختہ کہا، کہنے لگیں کہ یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ اور جب حضرت یوسف ان کے سامنے سے چلے گئے تو جب ان کے سامنے سے حضرت یوسف ہٹ گئے، اب انہیں درد کا احساس ہوا کہ انہوں نے وہ پھلوں کی بجائے یا جو بھی چیز تھی اس کے بجائے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا ہے۔ اب انہیں درد کا احساس ہوا، اور عزیز مصر کی بیوی اب بولی، اس نے کہا کہ تم نے تو ابھی صرف ایک لمحے کے لیے یوسف کو دیکھا ہے تو تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ تو تم یہ سوچو کہ جو دن رات اس کے حسن کو دیکھ رہی ہے، جس کے محل کے اندر، جس کی خدمت میں یا جس کے محل کے اندر اس کو رکھا گیا ہے، وہ جب اس کے حسن و جمال کو دیکھتی ہوگی تو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو پھر وہ عورتوں نے کہا کہ سبحان اللہ، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے جن سا ہے، اور آج کے بعد اس کی محبت کی وجہ ہم تمہیں ملامت نہیں کریں گی۔ ان عورتوں نے جن سے یہ ان کو کہا۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا۔ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہی ہے جس کے چہرے اور وجود کے اندر سے جس طرح بجلی چمکتی ہے ایسی روشنی ہوتی ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز، نہ عورتوں کی طرف وہ توجہ ہی نہیں کرتا جن سے یوسف۔ تو یہ
یہ کوئی فرشتہ ہے جن سے ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا. انہوں نے ان عورتوں نے یہ کہا. تو آیت نمبر 32 کے اندر فرمایا قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. تو اس نے کہا یہی ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھ کو ملامت کرتی تھی، میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا، یہ بچا رہا، اور اگر اس نے وہ کام نہیں کیا جو میں نے اس سے کہا ہے تو یہ ضرور قید کر دیا جائے گا اور یہ بے عزت لوگوں میں سے ہو جائے گا. اب اس نے آگے سے یہ جواب دیا، اس نے کہا کہ یہی ہے نا جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کیا کرتی تھی. دیکھو تم نے تو 1 سیکنڈ کے لیے دیکھا، 1 لمحے کے لیے دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے. تو جو رات دن اس کے حسن کو دیکھتی ہے، جس کو تم ملامت کرتی ہے، تو انہوں نے کہا ہم آج کے بعد تمہیں ملامت نہیں کریں گی. تو اب اس جگہ کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور گناہ میں ملوث نہ ہونے کا صاف صاف پتہ چل جاتا ہے کہ آپ پاکیزہ تھے، پاک دامن تھے، اور آپ کسی معاذ اللہ استغفر اللہ من ذالک آپ کسی ایسی بات میں ملوث نہیں تھے. آپ بلکہ گناہ میں ملوث نہ ہونے کی صاف وضاحت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس عورت نے اعتراف کیا. وہ عورت خود کہہ رہی ہے، اور قرآن آپ کو یہ چیز کہہ رہی ہے کہ یہ چیز کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا. وہ عورت خود بولی، اس نے کہا کہ میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا، یہ بچا رہا. پھر اس نے یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے ان کی خواہش پوری نہ کی تو وہ ان کو جیل میں ڈلوا دے گی، ان کو جیل میں بند کروا دے گی اور ان کو بے عزت کرا دے گی. اور یہ بہت بڑی، اور یہ واقعی ایک بہت بڑی اور خوفناک دھمکی تھی، کیونکہ ایک بندہ جو لوگوں کے اندر عزت دار ہو اور پھر جو منصب نبوت، منصب رسالت پر فائز ہو، اگر اس کی عزت اور ناموس کو خطرہ ہو اور لوگوں کی نگاہوں میں معاذ اللہ استغفر اس کے گرنے کا خطرہ ہو، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سخت آزمائش ہے. جو واقعی ایک عزت دار، نیک، بزرگ بندہ ہے، کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بندہ یہ کام کرتا تھا. تو یہ کتنی بڑی آزمائش تھی جب اس نے کہا کہ میں تمہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں جیل میں ڈلوا دوں گی، تمہیں بے عزت کروا دوں گی. اور دیکھیں اس نے جب وہ دھوڑی جو آپ پیچھے پڑھ رہی ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے، تو اور آگے اس نے عزیز مصر کو دیکھا دروازے کے کنارے کے اوپر، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اس کی سزا سخت سے سخت ہونی چاہیے، یا تو قید خانہ یا جو دوسرا اس نے جیسے بھی کہا جو ان سے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ تو اب وہ کہنے لگی کہ ان عورتوں کو کہ جس کے تم مجھے تانے دیا کرتی تھی، تمہاری تو حالت یہ ہے کہ تم تو اس کے حسن کی ایک جھلک کی تاب نہیں لا سکی، تو تم میرے پر زبانیں کھولا کرتی تھی. تم عورتوں کو انہوں نے کہا، تو اب بھی تم مجھے نادان اور بے وقوف کہو گی. مجھے تم نادان کہتی تھی کہ میں اپنے ایک غلام اور اپنے زر خرید غلام، اور جس کو میں نے خریدا اور میں اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی، اور تم نے تو اس کو دیکھا بھی 1 لمحے کے لیے. تو میرے تو وہ رات دن جہاں میرے محل کے اندر رہتا ہے، تو تم نے تو 1 لمحے کے لیے دیکھا، اور تم اپنے ہوش و حواس گم کر بیٹھی، اور تمہیں درد کا احساس نہ ہوا، اور تم نے جون سے وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا جون سے. تو بہرحال آگے کے جو الفاظ ہیں کہ ایک بھری محفل کے اندر کس بے باکی کے ساتھ جون سے وہ یوسف علیہ السلام کو ورگلانے اور ان کو اپنے جال میں پھنسا کر یا اپنی مقصد کی جو ناپاک مقصد کی کوششوں کا وہ ذکر کر رہی ہے. تو اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے اور کن کے سامنے کہہ رہی ہے، کن لوگوں کے. اور وہ جو معزز خواتین تھیں جس کو اس نے بلایا تھا،
جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ وہ بھی اس کو بے باکی سے اس بے باکی سے روک نہیں رہی تھی کہ تم کیا رہی ہو، تم بات کیا کر رہی ہو جو ان سے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ مصر کا جو معاشرہ تھا، مصر کا معاشرہ، اس میں اس وقت یہ چیزیں بری نہیں سمجھی جاتی تھیں جو ان سے، جیسے کہ آج بھی اگر آپ یورپ کے اندر چلے جائیں تو یورپ میں اس طرح کی بے حیائی کی چیزیں یا بے حیائی کی باتوں کو برا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اپنا ایک سٹیٹس سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ ہم ان کاموں کے اندر جنسی ہیں، وہ ملوث ہیں جنسی ہیں۔ اور وہ یورپ میں بھی آپ چلے جائیں تو وہ وہاں کے لوگ بھی اپنی اس طرح کی جو عشق اور محبت کی داستانیں آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا اور اس نے فلاں کیا جن سے۔ تو اصل جو چیز ہے کہ زلیخا کی جو داستان کی شہرت کی وجہ اصل میں یہ نہیں تھی کہ وہ ایک وزیر کی بیگم ہو کر اپنے غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، یہ اس کی شہرت کی وجہ نہیں تھی کہ وہ ایک وزیر کی بیگم یا خزانے کی امیر کی بیگم یا بادشاہ کی بیگم ہونے کے باوجود اپنے غلام کی محبت میں فنا ہونے یا محبت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے اس کی جو داستان ہے اس کو یہ شہرت حاصل ہوئی، نہیں، بلکہ اس کو یہ جو شہرت حاصل ہوئی وہی یہ شہرت حاصل ہی اس لیے ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی وہ جو خواہشات تھیں ان کو پورا کرنے سے انکار کر دیا اور ٹھکرا دیا، اور اس کی منت اور سماجت اور ان کو دھمکی کے باوجود جن سے اس داستان کی شہرت جن سے انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی جن سی ہے، یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اس کی داستان کی شہرت ہوئی دنیا کے اندر جن سے۔ تو حضرت یہاں اصل میں جو چیز ہے، زلیخا حضرت یوسف کی پاک دامنی کا ذکر آپ کی سیرت کی بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں کر رہی، بلکہ یوسف پر یہ الزام لگانے کے لیے اپنی سہیلیوں کو بتا رہی ہے کہ اس شخص نے اب تک میرے حسن کی توہین کی ہے۔ اصل میں وہ ان کے سامنے جو ان کی پاکیزگی بیان کر رہی تھی وہ اس نیت سے نہیں کر رہی تھی کہ وہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بیان کر رہی تھی، بلکہ اس لیے کر رہی تھی کہ اپنی سہیلیوں کو وہ یہ بتا رہی تھی کہ اس نے میری توہین کی ہے، میرے حسن کی جنسی ہے، اور میرے جذبات کی اس نے قدر نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ مصر کے معاشرے میں ان چیزوں کو کوئی اہمیت، کوئی بڑی بات ہی نہیں ہوتی تھی جنسی ہے۔ تو میں نے اب تک جن سے اس کی ان چیزوں کو برداشت کیا، لیکن اب میں اپنی توہین کو برداشت نہیں کروں گی، اور اگر اس نے میرا مطالبہ یعنی جس گناہ کی طرف وہ دعوت دے رہی تھیں تو اگر اس نے اب بھی اس کو پورا نہ کیا تو میں اس کو جیل میں بھجوا دوں گی اور اس کو بے عزت کرواؤں گی لوگوں کے اندر جن سے، اور پھر اس کو پتہ چلے گا کہ اس نے میری بات نہ مان کر کتنی بڑی جنسی ہے وہ غلطی کی۔ تو یہ چیز اس آیت کے اندر قالت فذالکن الذی لمتننی فی، اس نے کہا یہی ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھ کو ملامت کرتی تھی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا یہ بچا رہا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور اگر اس نے وہ کام نہ کیا جو میں نے اس سے کہا ہے تو یہ ضرور قید کر دیا جائے گا اور بے عزت لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔